باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 14ویں قسط کے ساتھ اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے کوفہ میں اموی حکومت کی سرگرمیوں کے متعلق بات کی تھی، اور آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے نقطے کے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں شام میں قائم بنو امیہ کی مرکزی حکومت کے ان اقدامات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو روکنے کے لیے اقدام کیے تھے، اور ان کے ساتھ ان اموی فیصلوں کو بھی بیان کیا جائے گا جو کوفہ کی طرف سے بنو امیہ کے جاسوسوں اور کارندوں کی خبروں پہ شام کی مرکزی حکومت نے کیے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کو کوفہ کے بگڑتے حالات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے مشیر سر جون کو بلایا اور کہا کہ حسین ابن علی کا سفیر کوفہ میں حسین کی نصرت کے لیے سرگرم ہے اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، جبکہ خود حسین کوفہ کی جانب عازم سفر ہیں، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کے کمزور موقف کی خبر بھی مجھے موصول ہوئی ہے۔ اب تم بتاؤ ان سب میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کوفہ کی گورنری کس کے سپرد کروں؟ تو سر جون نے کہا کہ اگر میں اس مسئلے میں آپ کے باپ معاویہ بن ابی سفیان کی رائے کو پیش کروں اور ان کا مشورہ دوں تو قبول کرو گے یا نہیں قبول کرو گے؟ تو یزید نے کہا بالکل میں قبول کروں گا۔ تو سر جون نے کہا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دو۔ یزید نے سر جون کے موقف کی تائید کی اور ابن زیاد کی طرف اپنے قاصد روانہ کیے اور کوفہ کی گورنری کا عہد نامہ ان کے حوالے کیا۔ یزید نے ابن زیاد کے نام مسلم بن عمرو الباہلی کو خط دیا، جس خط کا متن یہ تھا: کوفہ سے مجھے میرے پیروکاروں نے خبر دی ہے کہ مسلم ابن عقیل لوگوں کو جمع کر کے امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا کر رہا ہے، اس لیے یوں ہی تمہیں میرا خط موصول ہو کوفہ پہنچ جاؤ اور مسلم ابن عقیل کو گلی گلی ایسے تلاش کرو جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر گرنے کی صورت میں گم ہو جاتے ہیں، اور تم ان دانوں کو تلاش کرتے ہو، ایسے گلی گلی میں جناب مسلم کو تلاش کرو یہاں تک کہ مسلم کو گرفتار کر لو یا مسلم کو قتل کر دو یا جناب مسلم کو کوفہ بدر کر دو۔ بعض مورخین نے ابن زیاد کی طرف یزید کے خط کے متن کو کچھ یوں لکھا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل کوفہ حسین ابن علی کی بیعت پہ یکجا ہو گئے ہیں، میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں، پس اس خط پہ عمل کرو، کیونکہ میرے پاس یعنی یزید کے پاس اپنے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تجھ سے زیادہ کاری کوئی تیر نہیں۔ جو ہی میرا خط پڑھو اسی وقت اور اسی گھڑی کوفہ کا رخت سفر باندھو، اور خبردار کسی قسم کی تاخیر نہ کرنا، جلد سے جلد کوفہ پہنچو اور نسل علی ابن ابی طالب کا کوفہ میں نام و نشان مٹا دو، اور مسلم ابن عقیل کو تلاش کر کے اس کا سر کاٹ کے میری طرف بھیج دو۔ اس تمام گفتگو اور اس کے خط اور شام میں اس وقت کے حالات کے متعلق چند امور سامنے آتے ہیں جن کے تجزیے اور تحلیل کو اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ، رسول اکرم کی وفات کے بعد منافقین کی ایک جماعت وجود میں آئی جن کا ہدف یہ تھا کہ امت کو اہل بیت کی راہ سے منحرف کر دیا جائے۔ اس جماعت کے اہم ترین ستون کعب الاحبار اور سر جون جو امیر شام اور یزید کا مشیر تھا، اور چند دیگر افراد جو اس قسم کی سوچ کے مالک تھے جو کعب الاحبار اور سر جون کی سوچ تھی۔ منافقین کی اس جماعت کی روش ہی اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی تھی،
اور لوگوں کے دل و دماغ میں اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کا بیج ڈالنا تھا۔ اور تاریخ نے واضح کیا کہ جب یزید کو کوفہ کے بگڑتے حالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے سر جون کو بلایا، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ وہ اس کا بہترین حل پیش کرے گا، یعنی سر جون اس کا بہترین حل پیش کرے گا۔ اور یہی ہوا کہ اس نے کوفہ کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اہل بیت سے بغض اور دشمنی میں معروف تھا، اور یزید کو کوفہ کے حالات پہ قابو پانے کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو مکر و فریب کے سبب وہ قدرت و طاقت رکھتا تھا کہ کوفہ کے حالات کو انتہائی محکم انداز سے کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ سر جون یہ بھی جانتا تھا کہ یزید ابن زیاد سے شدید بغض و نفرت کرتا ہے، لہٰذا اپنے اس مشورے کو یزید پہ مسلط کرنے کے لیے ایسی چال چلی جسے ٹھکرانا یزید کے لیے ممکن نہ رہا، اور وہ یہ کہ امیر شام کی بھی یہی رائے تھی، یعنی جو موئرہ موقف ہے وہی امیر شام کا موقف ہے کہ ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری سونپی جائے۔ اور یہ سن کر یزید فوراً راضی ہو گیا، اور یوں منافقین کی جماعت کا اہم ترین نمائندہ سر جون ایک بار پھر لوگوں کو راہ اہل بیت سے منحرف کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوا، اور اس نے یزید کے دل میں ابن زیاد کے لیے نفرت کے باوجود ابن زیاد کے لیے کوفہ کی گورنری کا عہد نامہ نکلوا لیا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی موت سے پہلے یہ بھانپ لیا تھا کہ اہل عراق کو بنو امیہ کی طرف سے جن مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی بدولت اہل عراق بنو امیہ سے بغض و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور امیر شام یہ بھی جانتا تھا کہ میرے بعد یزید حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرے گا، اور حسین کسی قیمت پہ بیعت نہیں کریں گے، اور ایسی جگہ کوچ کریں گے اور رخت سفر باندھیں گے جہاں ان کے چاہنے والوں کی کثرت ہوگی، اور وہ جگہ کوفہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ لہٰذا امیر شام اپنی موت سے پہلے ان امور کو عملی شکل میں ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس لیے اسی وقت اس نے کوفہ کی مضبوط حکومت کے لیے ابن زیاد کے نام گورنری کا عہد نامہ تیار کر رکھا تھا، لیکن موت سے پہلے اس کا اعلان نہ کر سکا، اور اسی جانب سر جون نے یزید کو متحرک اور سرگرم کیا تاکہ کوفہ پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ دوسری بات جو اس گفتگو سے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ بنو امیہ نے امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ان میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ تھا کہ جعلی احادیث تیار کی جائیں۔ اس نہج و روش کا سہارا لیتے ہوئے یزید نے ابن زیاد کی طرف لکھے خط میں یہی سیاست چلی، اور ابن زیاد نے بھی اس کو بہت ہی اچھے انداز میں استعمال کیا۔ یزید نے ابن زیاد کو خط میں لکھا کہ مجھے اہل کوفہ نے خبر دی ہے کہ مسلم ابن عقیل امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ گویا یزید اپنے باطل میڈیا کے ذریعے یہ چیز عام کرنا چاہتا تھا کہ مسلم ابن عقیل امت میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے، اور اس جرم کی سزا قتل کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ یزید کی یہ تہمت فقط جناب مسلم ابن عقیل ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ذات سید الشہداء فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی یہ تہمت تھی، اور تاریخ نے بنو امیہ کی طرف سے حسین ابن علی پہ یہی تہمت بڑے واضح انداز میں نقل کی ہے کہ جب انہوں نے امام حسین کو مکہ مکرمہ سے خروج سے روکنے کی کوشش کی اور سید الشہداء نہ روکے تو وہ کہنے لگے، اے حسین کیا تمہارے اندر خوف خدا نہیں؟ اس امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے تم جا رہے ہو۔ ابن زیاد نے بھی اسی مواصلاتی ہیلے کو بھرپور استعمال کیا،
اور اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا مسلم ابن عقیل سے باز رہو، یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے آیا ہے، اور سیدھا خود حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے بعد بھی خود جناب مسلم کو بھی یہ کہا۔ ابن زیاد نے کہا تھا جناب مسلم کو کہ اے نافرمان، تو نے اپنے وقت کے امام یعنی یزید کے خلاف خروج کیا ہے، تو نے امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا کیا ہے اور فتنے کا بیج بویا ہے۔ لیکن سفیر حسین نے انتہائی جرت سے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے ابن زیاد، تو جھوٹا ہے، امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا کرنے والے ہم نہیں، امیر شام اور اس کا بیٹا یزید ہے، اور فتنے کا بیج تم نے اور تیرے باپ زیاد نے بویا تھا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔